بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے روم کا دروازہ بجایا ہو۔ میں فوراً ہی اٹھ گئی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید فضا اور عائشہ واپس آ گئی ہیں، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر واپس جا کر سو گئی، لیکن ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب مجھے دوبارہ سے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے پر ہو۔ میں نے جیسے ہی پھر سے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں تنگ آ گئی۔ مجھے کافی غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے، لیکن کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، پر آج رات نہ جانے کیوں ایسا ہو رہا تھا۔ میں پھر سے سونے لگی جب پھر سے کسی نے دروازہ بجایا۔ میں نے اونچی آواز میں بولا کہ باہر کون ہے؟ جب دوسری جانب سے آواز آئی کہ مائدہ، میں ہوں، فضا، دروازہ کھولو۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا، لیکن جیسے ہی سامنے دیکھا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ باہر تو فضا نہیں تھی۔ مجھے اب ایسے لگا جیسے فضا میرے ساتھ مستی کر رہی ہو، لیکن میں نے یہاں وہاں دیکھا پر کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرا داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ مجھے اس بات پر کافی فخر تھا اور خوشی تھی، کیونکہ میرے اماں ابا بھی بہت خوش تھے۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ میں وہاں کہاں رہتی۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، لیکن اب پڑھائی کے لیے مجھے لاہور جانا تھا۔ میرا کوئی رشتہ دار بھی لاہور میں نہیں تھا۔ پہلے تو ابا نے مجھے منع کر دیا کہ میں بیٹی کو اکیلے کہیں دوسرے شہر نہیں بھیجوں گا، لیکن اماں نے کافی اصرار کیا کہ مائدہ کا ایڈمیشن میرٹ پر ہوا ہے تو اسے بھیج دینا چاہیے۔ ابا نے اماں کی بات مان کر مجھے اجازت دے دی۔ میرا داخلہ پنجاب یونیورسٹی کے ہی ہاسٹل میں ہوا تھا۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا، جدھر ہم 5 لڑکیاں رہتی تھیں۔ ہم کافی مشکل سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھیں، لیکن میں نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ہم 3 سہیلیوں کی نسبت باقی دونوں لڑکیاں کافی چھوٹی تھیں۔ میں کبھی بھی اپنے ہاسٹل سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن میری سہیلیاں مجھ سے کہتی تھیں کہ تم کیا سارا دن ہاسٹل کے کمرے میں ہی دب کے بیٹھی رہتی ہو، تمہیں بھی باہر نکلنا چاہیے، دنیا دیکھنی چاہیے۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کہی تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں اپنے روم میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں یوں رات بھر باہر رہوں۔ وہ دونوں شاپنگ کے لیے چلی گئیں، جبکہ میں اب اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ میری جونیئر روم میٹس کو بھی اس وقت چھٹیاں تھیں، اسی لیے وہ دونوں اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ اب میں روم میں اکیلی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے دوبارہ سے سونے کی کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں اکیلے اس کمرے میں سو رہی تھی، لیکن جیسے ہی دروازہ بجا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پر جب وہ آواز آئی تو وہ بالکل فضا جیسی آواز تھی، تو میں حیران ہوئی کہ کون ہو سکتا ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ یہ گرمی کا موسم تھا۔ میں نے فل اسپیڈ سے پنکھا چلایا ہوا تھا، لیکن آدھی رات کو جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو مجھے کافی گرمی لگنے لگی۔ میں نے جیسے ہی چھت پر پنکھے کی جانب نظر دوڑائی تو پنکھا تو بند تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے تڑپ کر اٹھی، پر جیسے ہی پنکھے کے بٹن کی جانب دیکھا تو وہ تو بند تھا، لیکن میں تو فل اسپیڈ کے ساتھ پنکھا چلا کر ہی بستر پر لیٹی تھی۔ اگلے ہی پل میرے کمرے کی کھڑکیوں کے پردے ہوا سے اڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً ہی فضا کو میسج کیا کہ تم کہاں ہو، اتنی رات ہو گئی ہے اور تم ابھی تک دونوں نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی کہ ہم 2-3 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ فضا اور عائشہ دونوں کزنیں تھیں، اسی لیے ہاسٹل کا گارڈ انہیں اجازت دے دیتا تھا کہ جب وہ رات کو دیر سے آ سکتی ہیں۔ وہ بھی گارڈ کو کافی رشوت دیتی تھیں اور انہیں کافی بچا ہوا کھانا دیتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ان کا گہرا دوست بن گیا تھا اور اسی لیے انہیں اجازت دے دیتا تھا، اور وہ دونوں رات کو اپنی مرضی سے واپس ہاسٹل آتی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر کافی حیران ہوئی، لیکن میرا ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنی دوستی قائم رکھنے کے لیے ان سے اس قسم کی کبھی بات نہیں کی۔ اس رات کے بعد ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی روم میں اکیلے نہیں سوں گی۔ پر یہ میری خوش فہمی تھی، کیونکہ 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ فضا اور عائشہ نے یہ ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی فیملی ہی لاہور شفٹ ہو رہی تھی۔ یہ سن کر تو میں پریشان ہو گئی کہ پھر میں کہاں رہوں گی، کیونکہ اس ہاسٹل میں تو اکیلے رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ابا نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ تم پرائیویٹ ہاسٹل میں نہیں رہو گی، کیونکہ وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں اور وہاں پر طرح طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ لڑکی کی عزت پرائیویٹ ہاسٹل میں بالکل بھی محفوظ نہیں رہتی۔ میں بھی ان کی بات سے اتفاق رکھتی تھی، لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اب اس ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی۔ اوپر سے مجھے وہی خوفناک رات یاد آتی تھی جو میں نے فضا اور عائشہ کے بغیر گزاری تھی۔ اس وجہ سے میں اور بھی زیادہ خوفزدہ تھی۔ ابا نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا اور مجھے ایک مدرسے میں بھیج دیا۔
وہ مدرسہ میری یونیورسٹی سے دور تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ جیسے ہی میں مدرسے گئی تو وہ کافی پرانی عمارت تھی۔ اس مدرسے میں کافی کم لڑکیاں تھیں، وہ لڑکیاں میری عمر کی ہی تھیں۔ مجھے ملا کر اب ہم 9 لڑکیاں بنتی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی کہ ضرور تمہاری مجبوری ہوگی، ورنہ تم کبھی بھی اس مدرسے میں نہ آتی۔ اس کی بات سنی تو میں نے اس سے وجہ پوچھنے لگی، جب اچانک ہی مدرسے کا آدمی آ کر کہنے لگا کہ میڈم آپ کا روم تیار ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو اپنے روم کے اندر چلی گئی۔ یہ روم کافی پرانا تھا۔ اس روم کے اندر پرانے طرز کی چارپائی موجود تھی، جبکہ ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ میں اب اپنے پرانے ہاسٹل کو یاد کرنے لگی، لیکن میں نے شکر کیا کم از کم اس مدرسے میں مجھے سکون تو ملے گا۔ 9 لڑکیوں کا کیا ہی شور ہوتا۔ 1-2 دن کافی آرام و سکون سے گزر گئے، لیکن ایک رات مجھے بہت تیز بھوک لگی تھی۔ اس مدرسے میں ایک کچن تھا جو کہ باہر کی جانب تھا۔ اس کا دروازہ ہر وقت بند ہی رہتا تھا۔ مجھے اس آدمی نے بتایا تھا کہ یہ کچن ہے۔ جیسے ہی میں اس کچن میں جانے لگی تو مجھے اندر سے کسی کی بھاری آواز سنائی دی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ یہ آواز کافی خوفناک تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس جگہ ساکت ہو گئی، جیسے میرے قدم جم گئے ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتی، جب اچانک ہی پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ دباؤ محسوس کر کے ایک زوردار چیخ کے ساتھ میں پیچھے کو مڑی، لیکن علینا کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ بھی اسی مدرسے میں رہتی تھی۔ مجھ سے مل کر کہنے لگی، مائدہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی رات کو باہر کیوں نکلی؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کافی بھوک لگی تھی تو اسی لیے کچن میں آ گئی۔ تو وہ کہنے لگی، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تو کچن ہے ہی نہیں۔ مدرسے کا یہ دروازہ تو بہت عرصے پہلے سے بند ہے اور کسی کو بھی اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو حیران ہو گئی اور دل میں شکر کیا کہ میں نے یہ دروازہ نہیں کھولا، اور میں واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ میرے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ آرڈر ہی کر لوں۔ یہی سوچ کر میں نے پیزا آرڈر کر دیا۔ وہ 1 گھنٹے بعد آیا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ پیزا لینے کے لیے مجھے باہر جانا پڑا۔ 1 گھنٹے بعد رائڈر کا فون آیا، لیکن اسے ایڈریس کی سمجھ ہی نہ آئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میڈم آپ کا مدرسہ کہاں ہے؟ اس جگہ تو کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے بالکل پچھلی سائڈ پر واقع ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہاں تو بس ایک چھوٹی سی گلی ہے جو کہ آگے جا کر بند ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی تعجب ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، وہ گلی بند نہیں ہے، وہیں پر تو میرا مدرسہ ہے۔ پر رائڈر کہنے لگا، میم آپ ہوش میں تو ہیں، وہ گلی بند ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میں حیران ہو گئی۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا اور اب ایسے ہی بھوکے پیٹ سو گئی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی چلی گئی، لیکن ابھی بھی میرے سر میں شدید درد تھا۔ شام کو جیسے ہی واپس مدرسے سے آئی تو میری نظر پھر سے اسی بند دروازے کی جانب گئی۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس دروازے کو کھول کر اندر جا کر رہوں گی اور یہ دیکھوں گی کہ اندر کون ہے۔ پراسرار سی عجیب سی سرگوشیاں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولا تو وہ ایک ہی لمحے میں کھلتا چلا گیا۔ میں جیسے ہی دروازے کے اندر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اندر کسی مردار کی گندی بدبو تھی، جس سے مجھے کافی گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے متلی ہو رہی ہو۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو عجیب سا دھواں تھا جو کہ چاروں سو پھیلا ہوا تھا۔ مجھے کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب میری آنکھوں میں چبھن پیدا ہونے لگی، اس وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن اگلے ہی پل میں نے جیسے ہی آنکھیں واپس کھولیں تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے کا منظر تو کچھ اور ہی تھا۔ وہاں پر ایک خوبصورت باغ تھا جس میں ہرے بھرے درخت دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل تھم سا گیا۔ میں نے اتنا خوبصورت منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بھول ہی گئی کہ میں اپنے مدرسے کے اندر موجود ہوں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی ناردرن ایریا کی خوبصورت سی جگہ پر موجود ہوں، پر ایسا نہیں تھا۔ میں نے اگلے ہی لمحے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور خود کو سمجھایا کہ میں کہاں ہوں۔ میں جیسے ہی واپس جانے لگی تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی دروازہ بھی موجود نہیں ہے۔ میں تذبذب کا شکار تھی جب اچانک سے میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکا نمودار ہوا۔ وہ جیسے ہی میرے سامنے آیا تو اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی، کیونکہ وہ عجیب ہی دنیا کا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کہاں ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، تم اسی مدرسے میں ہو۔ یہ مدرسے کی پچھلی طرف ایک خوبصورت سا باغ ہے جو کہ میرا ہی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی، پوچھنے لگی کہ تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ مدرسہ تمہارا ہے؟ تو وہ لڑکا میری بات سن کر مسکرانے لگا
اور پھر اس نے اپنا سر ہلا دیا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں وہ مدرسہ بھی میرا ہی ہے۔ میں اس سے بولی کہ تم مجھے واپس میرے روم میں پہنچا دو، مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ جب وہ بولا کہ تم اپنے پیچھے دیکھو، میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو دروازہ وہیں پر موجود تھا۔ نہ سمجھی کے عالم میں اس لڑکے کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ اتنا پر نور تھا کہ جیسے میں اس میں ڈوب سی گئی ہوں۔ لیکن میں واپس اپنے روم میں آ گئی۔ میرا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں بہت پرجوش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی لڑکی مجھے ملے اور میں اسے یہ سب کچھ بتاؤں، لیکن یہ رات کا وقت تھا، اسی لیے مجھے کوئی بھی لڑکی دکھائی نہ دی، ورنہ میں سب کو ہی یہ بات بتاتی۔ میں روم سے باہر نکلی اور پانی پینے لگی جب اچانک میری نظر علینا پر پڑی، لیکن اس کے حلیے کو دیکھ کر تو میں سن ہو گئی، کیونکہ علینا کافی عجیب سے حلیے میں وہاں پھر رہی تھی۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں عجیب طرح سے کھلی ہوئی تھیں، جبکہ وہ ننگے پاؤں تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں اس کی جانب چلی گئی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ علینا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا کے رکھی ہے؟ وہ میری بات سن کر اچانک رک گئی اور میری طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ مجھے خون خوار نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی عجیب نظریں مجھے کافی خوفزدہ کر رہی تھیں۔ میں چپ ہو گئی، لیکن علینا نے اچانک ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے دھکا دیا۔ میں اوندھے منہ جا کر گری، لیکن میرا سر پھٹ گیا تھا، مجھے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں ہوش میں آئی تو میں مدرسے کے لاؤنج میں بیٹھی تھی، جبکہ میرے پاس وہی خوبصورت لڑکا بیٹھا تھا۔ آس پاس اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگی کہ میں یہاں کیسے آئی۔ وہ کہنے لگا فکر نہ کرو، تم بے ہوش ہو گئی تھی، میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ تو مجھے یاد آیا کہ مجھے تو کافی گہرا زخم ہوا تھا اور اس چوٹ کی وجہ سے ہی میں بے ہوش ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی سر پر ہاتھ لگا کر اپنی چوٹ کو ٹٹولا تو وہاں پر کوئی چوٹ نہیں تھی، نہ ہی مجھے کوئی درد ہو رہا تھا۔ میں اس لڑکے کو کہنے لگی کہ میری چوٹ کہاں گئی؟ مجھے تو کافی گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا کہ شاید تمہارے دماغ میں چوٹ لگی ہے، جو تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، تم تو بالکل ٹھیک تھی، بس تم شاید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ میں بھی نہ سمجھی کے عالم میں اپنے روم میں چلی گئی، لیکن ابھی بھی میں پریشان تھی کہ اچانک علینا کو کیا ہو گیا تھا، وہ ایسی حالت میں کیوں تھی، اس نے مجھے دھکا کیوں دیا۔ میں اس سے کافی ناراض ہو گئی تھی۔ 2 دن میں نے اس سے بات بھی نہیں کی۔ کچھ دن بعد وہ میرے روم میں آئی، کہنے لگی مائدہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ایسا برتاؤ کر رہی ہو؟ تم تو ایسی نہیں تھی، تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا تو میں اس سے بولی کہ اس رات تم نے مجھے دھکا دیا تھا اور میرے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا تھا، اس کے بعد تم مجھ سے یہ امید لگا رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ بات کروں؟ تو وہ یہ بات سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ مائدہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں بلی سے بچایا تھا، وہ بلی تمہارے سے کافی چپک رہی تھی، یہی دیکھ کر میں نے اس بلی کو دھکا دیا تھا، وہ دور جا کر گری تھی، لیکن تم بالکل میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر یقین نہیں آیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ تو کوئی بلی نہیں تھی، جبکہ وہ علینا ہی تھی جو کافی بکھری ہوئی حالت کے ساتھ وہاں کھڑی تھی اور مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ لیکن یہ ساری باتیں بھلا کر میں اس سے پھر سے بات کرنے لگی، وہ بھی خوش ہو گئی۔ میں علینا سے ہنس کر بات کرتی تو مجھے ایسے لگتا جیسے میرے کمرے کے پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہو اور وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے جیسے اس جانب نظر دوڑائی تو وہ جو کوئی بھی تھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ علینا جیسے ہی باہر گئی تو میں اس پردے کو ہٹا کر باہر دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس رات سونے کی کوشش کی اور پنکھا فل اسپیڈ سے چلایا، لیکن دوبارہ سے پنکھا بند ہو گیا۔ نہ جانے یہ کس کی شرارت تھی۔ مجھے یاد آیا کہ یہ اس ہاسٹل میں بھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ یقیناً کوئی ایسی سایہ مجھے تنگ کر رہا ہے، لیکن یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس مدرسے میں رہتے ہوئے مجھے 3 ماہ ہو گئے تھے اور اب میں واپس اپنے گاؤں چلی گئی کیونکہ مجھے چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ میں جیسے ہی اپنے گھر گئی تو اماں مجھے کہنے لگیں کہ تم اپنا خیال رکھا کرو۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں کہنے لگیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے اس مدرسے میں آسیب ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے وہ لڑکا یاد آیا تو میں نے اماں کو بتایا کہ ایک جوان سا لڑکا اس مدرسے کا مالک ہے۔ اماں بولیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ابا تو کہہ رہے تھے کہ یہ مدرسہ کافی بوڑھے شخص کا ہے۔ میں نے جیسے ہی ان کی بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر اماں کی بات سچ تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ لڑکا جھوٹ بول رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے یہ سب کیوں بول رہا تھا؟ مجھے اس کی سمجھ نہ لگی۔
جیسے ہی اگلے دن میں مدرسے گئی تو مجھے اس عمارت سے کافی خوف آ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے پیزا منگوایا تھا تو اس رائڈر کو ایڈریس ہی نہیں ملا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں علینا کے روم میں گئی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی باہر سے کچھ منگوایا ہے، کہنے لگی کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مدرسے میں اتنا اچھا کھانا تو ملتا ہے۔ اس کی بات بھی سچ تھی، مدرسے کا کھانا کافی مزیدار تھا۔ کلاس کے بعد میں نے جیسے ہی فضا اور عائشہ کو یہ بات بتائی تو وہ دونوں کہنے لگیں کہ تمہیں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے، کیا پتہ وہ عامل تمہیں بتا سکے کہ وہ مدرسہ آسیب زدہ ہو، اور اس وجہ سے شاید وہ تمہیں کوئی دم والا پانی بھی دے جس سے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ تو میں فوراً ہی واپسی پر ان کے ساتھ ہی ایک عامل کے پاس چلی گئی۔ اس عامل کا گھر پرانے لاہور میں واقع تھا۔ وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ جیسے ہی میں اس کے صوفے پر بیٹھی تو عامل نے مجھے روک دیا، کہنے لگا رک جاؤ، ایسے نہ بیٹھو۔ جلدی سے ہی اس نے وہ جگہ صاف کی اور پھر مجھے بٹھایا۔ میں بھی حیران ہو گئی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ میں اس جگہ بیٹھ گئی۔ اب میں نے سارا واقعہ عامل کو سنایا تو وہ کافی حیران ہوا، کہنے لگا کہ یقیناً کسی آسیب کا سایہ ہے، لیکن میں تمہیں دم کر دوں گا، اس سے تمہیں کافی افاقہ ملے گا اور جنات کا سایہ تم پر سے دور ہو جائے گا۔ عامل نے مجھے دم کیا اور میرے ساتھ ایک دم والا پانی بھی دیا۔ کہنے لگا تم نے اس بوتل کا پانی دن میں 3 دفعہ پینا ہے، اس سے تمہاری صحت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں مدرسے چلی گئی اور جیسے ہی اپنے کمرے میں گئی تو میں نے اس بوتل میں سے 2 گھونٹ پانی پی لیا۔ پیتے ساتھ ہی میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پوری دنیا گھوم رہی ہو۔ اگلے ہی پل میں فرش پر گر گئی اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی مجھے کچھ سکون ملا، پر اگلے ہی لمحے مجھے زوروں کی بھوک لگی۔ میں جیسے ہی رات کے کھانے کے لیے لڑکیوں کے ساتھ ٹیبل پر پہنچی تو میری نظر کھانے کی جانب گئی۔ اگلے ہی پل میرے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی۔ میں نے علینا کو بولا کہ علینا یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مائدہ کیا ہوا ہے، ہم تو یہ روز ہی کھاتے ہیں، تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ اس کی بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ کیا میں روز یہ کچا گوشت کھاتی ہوں؟ علینا کو کہا کہ تم کیسی بات کر رہی ہو، ہم تو روز بریانی کھاتے ہیں اور آج تم یہ کچا گوشت تم یہ کیسے کھا سکتی ہو؟ علینا کہنے لگی مائدہ اپنی آنکھیں کھولو، یہ تو بریانی ہی ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں کافی پریشان ہو گئی۔ اب میں اسے کیسے یہ بتاتی؟ اچانک ہی مجھے وہ دم والا پانی یاد آنے لگا۔ یہ شاید اسی کا کرشمہ تھا کہ مجھے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسی وقت کچن میں سے ایک آدمی باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جو کچے گوشت سے بھری ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ کافی عجیب شکل کا تھا۔ مجھے کافی خوف آنے لگا۔ میں نے فوراً ہی علینا کو بولا کہ وہ دیکھو وہ آدمی کتنا خوفناک ہے۔ علینا کہنے لگی مائدہ تم کیسی عجیب حرکتیں کر رہی ہو، آج تم مجھے بھی ڈرا رہی ہو، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ کچا گوشت تو بالکل نہیں کھا سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے پاس چپس کے پیکٹ پڑے تھے، میں نے اسی سے گزارا کیا اور سو گئی۔ اگلے دن بھی میں نے وہ پانی پیا، پر اب مجھے مدرسے کے سارے آدمی کافی عجیب لگ رہے تھے۔ ان کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ زیادہ دیر تک میں ان کو دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں مدرسے کے باہر گئی تو میری نظر عمارت پر پڑی، لیکن اگلے ہی پل میرا وجود بے جان ہو گیا، کیونکہ وہ عمارت تو غائب تھی، اس کی جگہ تو ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گلی میں سے ایک آدمی گزر رہا تھا۔ میں نے اسے بلایا، اسے کہا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ بیٹا تم کیا سوال کر رہی ہو؟ میں نے اس آدمی کو کہا کہ انکل یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ کہنے لگا بیٹا یہ گھر تو کافی پرانا ہے اور یہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آتا۔ میں نے جیسے ہی اس آدمی کی بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ جسے میں مدرسہ سمجھ رہی تھی وہ ایک معمولی سا کچا مکان تھا جدھر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، لیکن ہم 9 لڑکیاں ادھر پھنس چکی تھیں۔ میں جلدی سے یونیورسٹی چلی گئی کیونکہ کلاس کے لیے لیٹ ہو رہی تھی، لیکن میرا دھیان پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ میں اس آسیب سے کیسے بچوں۔ وہی پانی ایک واحد سہارا تھا جو مجھے آسیب سے بچا سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پھر سے اس عامل کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے فضا اور عائشہ کو بھی نہ بتایا اور ان کے پاس خود ہی چلی گئی۔ پرانے لاہور کی گلیاں ویسے ہی کافی تنگ تھیں اور کافی پتھریلی تھیں، اسی وجہ سے اچانک ہی ایک پتھر کے ساتھ میں ٹکرائی اور منہ کے بل فرش پر گر گئی۔ مجھے کافی چوٹ لگی، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک بھلے مانس انسان نے مجھے سہارا دیا اور ایک رکشے میں بٹھایا۔ میں واپس مدرسے چلی گئی جو میں جانتی تھی کہ ایک کچا سا مکان ہے۔
میں جیسے ہی اندر گئی تو وہ ایک مدرسے کی شکل میں تھا۔ میں جان گئی کہ مجھ پر اس دم والے پانی کا اثر ختم ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے پھر سے پانی پینا چاہیے تاکہ یہ سراب میرے ذہن سے نکل جائے، مجھے پتہ ہو کہ یہ سب ایک فریب ہے۔ باقی لڑکیوں کو بھی یہ کچا مکان ایک مدرسے کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے، میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے دم والا پانی پیا تو اسی وجہ سے وہ کچا مکان ہی مجھے دکھائی دینے لگا تھا، پر اب اس پانی کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، وہ بوتل تلاش کرنے لگی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی، وہ پانی والی بوتل کہاں جا سکتی ہے جو اس عامل نے مجھے دی تھی۔ پریشانی کے عالم میں باہر کی جانب بھاگی، جب مجھے فرش پر وہ بوتل گری ہوئی دکھائی دی۔ میں بھاگتی ہوئی اس بوتل کے پاس گئی، لیکن وہ پانی والی بوتل خود بخود فرش پر آگے کی جانب جا رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے پکڑتی، جب اچانک ہی کسی انجان طاقت نے میرے بالوں کو پیچھے سے اپنی مٹھی میں دبوچا اور میں کمر کے بل فرش پر گر گئی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ میرا سر پھٹ رہا تھا۔ میں سنبھل کر اٹھ پاتی جب اچانک ہی میرا وجود ہوا میں لہرانے لگا۔ میرا دل بند ہونے والا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے کسی نے مجھے زمین پر پٹخا تھا۔ دم والے پانی کی بوتل کا ڈھکن کسی نے کھولا تھا، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے وہ کھول کر وہ سارا دم والا پانی فرش پر گرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک کہکہے کی آواز پورے مدرسے میں گونجی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ میں نے فوراً ہی اپنی زبان پر آیت الکرسی کا ورد جاری کر دیا۔ میرے دل کو سکون ملنے لگا، پر اب میں ایک اور پل بھی اس مدرسے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فوراً ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان باندھا اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی مدرسے سے باہر قدم رکھنے ہی والی تھی جب دوبارہ سے کسی نے مجھے دھکا دیا اور میں منہ کے بل فرش پر گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک آواز آئی، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ تم یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ تمہیں میری سچائی معلوم ہو گئی ہے اور تم باہر جا کر سب کو بتا دو گی کہ یہ میں ہی ہوں جس نے اس مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے، اسی لیے میں یہ بالکل نہیں ہونے دے سکتا، اس لیے تم باہر بالکل نہیں جاؤ گی۔ یہ آواز سن کر تو میں یہاں وہاں نظر دوڑانے لگی، لیکن آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک ہی ایک سفید رنگ کا ہیولا میرے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں کافی خوفناک تھیں۔ میں فوراً ہی اس سے بولی کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اگر تم نے ساری سچائی بتا دی تو میں اپنا ارادہ ترک کر دوں گی اور یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ پہلے تو میری بات سن کر خاموش رہا، لیکن پھر مسکرانے لگا اور پھر بولا کہ میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ تم لوگ انسان ہو، تم لوگ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہو۔ میں نے جلدی سے ہی اپنی ماں کی قسم کھائی اور اس سے کہا تو وہ کہنے لگا، میں جن زادہ ہوں۔ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، جب میرے ابا حضور اسی گھر میں رہتے تھے۔ اس گھر میں ایک بیری کا درخت تھا جو کافی ہرا بھرا تھا، پر ہمیں کہاں معلوم تھا کہ وہ درخت ہمارا ٹھکانہ بن جائے گا۔ ہم لوگ اسی درخت میں کافی چہل پہل کرتے تھے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اس درخت پر ہم لوگ بہت کھیلتے تھے۔ پھر ایک روز اس گھر کے مالک نے درخت کو کاٹ دیا، ہمارا گھر اجڑ گیا۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اب ہم اس گھر کے مالک کے گھر کو بھی برباد کر دیں گے۔ اب ہم اس مالک کو تنگ کرنے لگے، لیکن اس مالک نے ایک عامل کو بلا کر ہمیں بھگا دیا۔ لیکن وہ یہ سب کب تک کرتا؟ ہم لوگوں نے پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب وہ اپنے گھر سے تو بھاگ گیا ہے، لیکن ہم جنات نے اس گھر پر اپنا قبضہ جما لیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ مالک دوبارہ سے اس گھر میں آئے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کا بھلا کریں، کیونکہ اس مالک نے جو کیا وہ اس کے برے کرم تھے، اس کی سزا باقی لوگوں کو کیوں ملتی؟ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیک کام کریں گے۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ مجھے لڑکیوں کے لیے مدرسہ بنانا چاہیے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ میں نے اس گھر کو مدرسے کا روپ دے دیا اور لڑکیوں کو جادو کے ذریعے یہاں پر بلاتا تھا۔ اس طرح لڑکیاں اس مدرسے میں آ کر رہنے لگیں۔ پر جب سے تم آئی ہو تو میں تمہیں دیکھ کر کافی حیران ہو گیا تھا۔ تم کافی خوبصورت تھی، لیکن تم دیندار تھی، اسی لیے میں جان گیا تھا کہ تمہیں جلدی ہی میری سچائی پتہ چل جائے گی، کیونکہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں انہیں جنات کی سچائی جلد معلوم ہو جاتی ہے۔ میں کافی کوشش کرتا تھا، لیکن پھر بھی تمہیں مجھ پر شک ہو ہی گیا۔ اسی لیے ایک روز میں نے اس خوبصورت لڑکے کا روپ دھارا تھا اور تمہارے پاس آیا تھا تاکہ تمہیں بھٹکا سکوں، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں ساری سچائی بتا دی، اسی لیے تمہارا شک مضبوط ہو گیا۔
پر اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں تنگ کروں گا، جس سے تم ڈر کے یہاں سے بھاگ جاؤ اور واپس نہ آؤ۔ پر تم تو اپنے ارادے میں اور بھی مضبوط ہو گئی اور تم نے ساری سچائی معلوم کر لی۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی کہانی سن رہی ہوں۔ مجھے اس کی بات پر 100% بھی یقین نہیں آیا، اس لیے میں کہنے لگی کہ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتی، تمہیں مجھے ثبوت دینا ہوگا۔ تم مجھے اس مالک سے ملا دو جس کا یہ گھر ہے، تاکہ تمہاری بات پر مجھے یقین آ جائے۔ پر اگلے ہی پل وہ جن زیادہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بھی بہت حیران ہو گئی، لیکن میں اب اور اس مدرسے میں نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے باہر جانے لگی۔ پر ایک انجانی طاقت تھی جو مجھے باہر جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے اپنے قدم جیسے ہی آگے بڑھائے تو میں دور جا کر مدرسے کے اندر جا کر گری۔ میں جان گئی تھی کہ اس جن زادے نے کچھ کیا ہے، وہ اپنے جادو کے ذریعے مجھے روک رہا ہے۔ میں لاچار ہو کر جلدی سے اپنے روم میں چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے رات کو نیند بھی نہیں آئی، میں کافی بے سکون ہو گئی تھی۔ بس دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، پر اچانک ہی کسی لڑکی کی چیخ نے مجھے بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو باہر ساری لڑکیاں موجود تھیں جو زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں نے علینا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ بولی کہ اسما نے خودکشی کر لی ہے۔ جیسے اس کی بات سنی تو مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسما سمجھدار تھی، کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گی۔ میرا سارا شک اسی جن زادے پر گیا۔ میں جانتی تھی کہ میں اس مدرسے کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ جن زادے نے اپنی طاقت کے ذریعے مجھے روکا ہوا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے جلدی سے علینا کو اپنے روم میں بلایا۔ جیسے ہی وہ میرے روم میں آئی تو میں نے اسے فوراً کہا کہ جلدی سے آیت الکرسی پڑھو۔ وہ ہکلاتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، جبکہ میں بھی اونچی آواز سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے علینا کو ساری بات بتائی کہ یہ ایک گھر ہے، اس پر جنات نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اسے مدرسے کی شکل دے کر وہ لڑکیوں کو دھوکے سے یہاں بلاتا ہے۔ لیکن مجھے یہ سچائی معلوم ہو گئی ہے، اسی وجہ سے اس جنات نے مجھے اس مدرسے میں قید کر دیا ہے۔ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی، رونے لگی۔ اسے بہت خوف آ رہا تھا، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ یہ وقت ابھی ڈرنے کا نہیں ہے بلکہ ہوش سے کام لینے کا ہے۔ میں نے علینا کو کہا کہ تم اس عامل کے پاس جاؤ۔ میں نے اسے سارا پتہ بتا دیا، اسے تسلی دی کہ تم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، وہ جنات تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ علینا بھی ہوشیار ہو گئی، وہ اسی وقت فوراً ہی مدرسے سے باہر نکل گئی۔ باقی لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ اب اس وقت میں اور علینا ہی مدرسے میں تھے۔ علینا عامل کو بلانے گئی جبکہ میں اب اس وقت اکیلی تھی۔ مجھے کافی خوف آ رہا تھا۔ اچانک سے ہی تیز ہوائیں چلنے لگی۔ میں نے جیسے ہی اپنے ارد گرد دیکھا تو عجیب طرح کی دھول اڑ رہی تھی۔ میری آنکھیں چبھن سے بند ہو گئی تھیں، لیکن میں جان گئی تھی کہ وہ جن زیادہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچانک ہی ایک سفید رنگ کا ہیولا میرے سامنے نمودار ہوا۔ وہ کافی خوفناک تھا اور اتنا بڑا تھا کہ میں حیران ہو گئی۔ میں نے جلدی سے دوبارہ سے آیت الکرسی پڑھی۔ جب وہ ہیولا چیخنے لگا، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور میری گردن دبوچ لی۔ میں چیخنے لگی، لیکن میں نے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا، جس کی وجہ سے اس جن زادے کی ساری طاقت کمزور ہونے لگی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں فرش پہ گر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگتی، جب اس نے مجھے دوبارہ سے قابو میں کر لیا، مجھے گھسیٹ کر اسی کمرے میں لے کر جا رہا تھا جہاں سے مردار کی بدبو آتی تھی۔ میں جیسے ہی اس روم میں گئی تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، لیکن میں بس یہی دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے علینا اس عامل کو لے کر آ جائے۔ اگلے ہی پل اس ہیولے نے میرے دونوں بازو باندھ دیے۔ اب میں پھڑپھڑا رہی تھی، لیکن میں قید ہو چکی تھی۔ اتنی جلدی اب میں آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ جن زیادہ اچانک ہی ایک نوکدار چاقو میرے سامنے لے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارتا، میں نے اونچی آواز سے آیت الکرسی پڑھی۔ وہ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ ہیولا مجھے کافی تیش سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ میں نے خود کو آزاد کرنے کی کافی کوشش کی، اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں کامیاب ہو گئی، لیکن میں نے اس جن زادے کو یہ نہیں دکھایا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے چاقو سامنے پھینکتا، جب میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور وہ چاقو سیدھا میرے سر پر لگا۔ میرے بال کٹ گئے تھے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ کمرہ خفیہ تھا، یہاں پر علینا اور وہ عامل نہیں آ سکتے تھے، لیکن عامل اپنی طاقتوں سے یہ ضرور پتہ لگا سکتا تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ ہیولا مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔
لیکن میں نے دوڑ لگا دی، اس دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی، جلدی سے اپنے روم میں چلی گئی۔ میں اب قرآن پاک کی جانب بڑھنے لگی تاکہ اس کو سامنے رکھ کر میں اس جن زادے سے بچ جاؤں۔ میں نے جلدی سے قرآن پاک اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہیولا چاقو پکڑ کر میرے قریب آ رہا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر کے قرآن مجید سامنے کر دیا۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ ہوائیں بند ہو گئی تھیں، اس کے ساتھ ہی وہ ہیولا بھی غائب ہو گیا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، قرآن مجید کو واپس رکھ دیا، جب اچانک سے مجھے علینا آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ وہ عامل بھی تھا۔ میں عامل کے پاس گئی اور اسے ساری سچائی بتائی تو عامل کہنے لگا کہ یہ کافی لمبا عمل ہوگا اور مجھے اسی مدرسے میں ہی کرنا ہوگا۔ میں عامل کو اپنے روم میں لے گئی، ان سے کہہ دیا کہ آپ آرام سے یہ عمل کریں، میں علینا کے ساتھ سو جاؤں گی۔ میں اس کے روم میں آ گئی، لیکن اب مجھے کافی سکون تھا کیونکہ وہ عامل آ گیا تھا۔ اب وہ ہیولا ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتا۔ میں اس کے ساتھ اس روم میں سونے لگی، جب اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے علینا آوازیں نکال رہی ہو۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو تڑپ اٹھی، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ کافی اکڑ کر چل رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ میرے اوپر آ گئی، اس نے میری گردن کو دبوچنا شروع کر دیا۔ میری چیخیں سن کر عامل اس کمرے میں آ گیا۔ اس نے جیسے ہی علینا کو اس حالت میں دیکھا تو وہ ایک ورد کرنے لگا۔ علینا اس ورد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ عامل نے مجھے بتایا کہ وہ جن علینا کو اپنے قبضے میں کر چکا ہے، اسی وجہ سے وہ اسے تکلیف دے رہا ہے۔ یہ بولتے ساتھ ہی اس نے ایک ورد کیا جب علینا پھر سے اسی حالت میں آ گئی، اس کے بال بکھر گئے، وہ کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ عامل کو خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے مار ڈالے گی۔ اچانک ہی وہ بولنے لگی، تم اس مدرسے سے چلے جاؤ۔ وہ یقیناً عامل سے یہ کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز اتنی بھاری تھی۔ علینا کی آواز تو بہت باریک تھی۔ عامل نے بتایا کہ یہ جن زادہ ہے جس نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ عامل نے مجھے آگ جلانے کے لیے کہا۔ میں فوراً ہی کچن میں گئی۔ میں نے اس کمرے میں ہی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا لی۔ وہ آگ کے پاس بیٹھ گیا اور اب اس آگ میں کچھ ڈالنے لگا، ساتھ ہی ساتھ کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ علینا کا وجود ہوا میں لہرانے لگا، اس کی چیخیں مدرسے میں گونجنے لگی، جبکہ عامل میری حالت دیکھ کر مجھے تسلی دینے لگا کہ فکر نہ کرو، علینا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ علینا کی نہیں بلکہ اس جن زادے کی چیخ ہے جسے اس عمل کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد علینا کا وجود بستر پر گرا اور اس کے ساتھ ہی جن زادے کا ہیولا سامنے نمودار ہوا۔ وہ جن زادہ کافی خون خوار نظروں سے عامل کو اور مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا، جب عامل نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا، وہ 2 قدم پیچھے کو جا کر گرا۔ وہ چیخنا چلانا شروع کر چکا تھا اور یہی بول رہا تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ضرور سبق سکھاؤں گا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ ہی تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی آوازیں مدھم ہونے لگی اور وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب میں نے فرش پر دیکھا تو وہاں ریت کے ذرات موجود تھے۔ عامل کہنے لگا، فکر نہ کرو، جن زادہ غائب ہو چکا ہے، اس کا وجود مٹ چکا ہے، اب تمہیں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے تو ابھی بھی خوف آ رہا تھا۔ میں نے عامل سے کہا کہ باقی ساتھی تو ہمیں تنگ کریں گے۔ وہ بولا کہ اس کے ساتھیوں کی طاقت بہت ہی کم ہے، وہ تمہیں پریشان نہیں کر سکتے، لیکن اگر انہوں نے تمہیں پریشان کیا تو تم 2-3 ورد شروع کر دینا۔ عامل نے مجھے وہ ورد بتائے۔ میں نے عامل کا کافی شکریہ ادا کیا، وہ اپنے گھر چلا گیا، جبکہ میرا دھیان علینا پر گیا جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں نے پانی کا چھینٹا اس پر مارا اور اسے ہوش دلایا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ کہنے لگی، میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، بس اس جن زادے نے تمہیں تنگ کیا تھا، لیکن عامل نے تمہیں بالکل ٹھیک کر دیا ہے اور اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے اسے پانی پلایا۔ علینا پرسکون ہو گئی۔ میں واپس اپنے اسی ہاسٹل میں آ گئی تھی۔ میں علینا کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی، پر میں جانتی تھی کہ ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے، کوئی اندیکھا سا سایہ میرے آس پاس رہتا ہے۔ میں جب بھی کہیں جاتی تھی تو اپنے پیچھے کسی کو محسوس کرتی تھی، لیکن میں جیسے ہی پیچھے دیکھتی تھی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ پھر مجھے عامل کی بات یاد آ جاتی تھی، اسی نے تو کہا تھا کہ مجھے جن زادے کے ساتھ ہی پریشان کریں گے۔ یہی سوچ کر میں چپ ہو جاتی تھی اور جلدی سے عامل کا بتایا ہوا وہ ورد کرنے لگتی تھی۔ علینا کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، لیکن میں بہت پریشان ہو گئی تھی
کیونکہ میں رات کو جب بھی سوتی تھی تو پھر سے پنکھا بند ہو جاتا تھا، میں جب بھی ٹی وی دیکھتی تھی تو ٹی وی بند ہو جاتا تھا، میں جب بھی خود کو شیشے میں دیکھتی تھی اور اپنے بال بناتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میرے بال کھینچے ہوں، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سارے اسی جن زادے کے ساتھی ہیں جن کی طاقت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکیں، وہ بہت کمزور ہیں۔ یونیورسٹی میں ٹیچر نے یہ موضوع چھیڑ دیا کہ سبھی کسی جنات کا واقعہ سنائے، تو مجھے یہ سارا واقعہ یاد آیا۔ میں نے جیسے ہی سب کو یہ واقعہ سنایا تو ساری لڑکیاں بہت خوفزدہ ہو گئیں، کسی کو بھی میری بات پر یقین نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ان سب کو کہا کہ وہ جنزادہ تو اب مٹ چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ابھی بھی پریشان کرتے ہیں۔ سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن عائشہ اور فضا میری گواہی دینے لگی کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جب سب بولے کہ تم ہمیں بھی تو کچھ دکھاؤ، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں جنزادے کیسے تمہیں پریشان کرتے ہیں، یہ بات سن کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں جنات کا ذکر کرنے لگی۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس 3-4 ہیولے موجود ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ میرا وہم ہے۔ پر اگلے ہی پل پوری کلاس میں زوردار چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھول لیں۔ وہ ساری لڑکیاں کہنے لگیں، مائدہ سچ میں 3-4 ہیولے ہماری کلاس میں آئے تھے، لیکن وہ اگلے ہی پل غائب ہو گئے۔ کلاس میں عجیب سا عالم چھا گیا، ہر کوئی سہم گیا۔ 4 لڑکیوں نے تو یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا، جبکہ باقی لڑکیاں اب کافی ڈری ہوئی تھیں، کیونکہ ایک روز پھر سے جیسے ہی میں کلاس میں آئی تو میرا بیگ خود بخود نیچے گر گیا اور میری کتابیں ہوا میں اڑنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی ساری لڑکیوں نے پھر سے شور مچانا شروع کر دیا۔ چیخو پکار سن کر ہر کوئی اکٹھا ہو گیا۔ سب یہ دیکھ رہے تھے کہ میری وہ کتابیں ہوا میں کیسے اڑ رہی ہیں۔ مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب سچ ہے، لیکن باقی لڑکیوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور نقصان ہوا، کیونکہ لڑکیاں میرے ساتھ بیٹھتی نہیں تھیں، وہ مجھ سے خوف کھاتی تھیں، مجھ سے دور جاتی تھیں۔ ایک روز ایک لڑکی میرے پاس آئی تو وہ مجھے دیکھ کر چیخنے لگی۔ ساری لڑکیاں اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی، ابیہا کیا ہوا ہے؟ ابیہا بولی، میں نے ابھی مائدہ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس کی آنکھوں کا رنگ اچانک سے بدل گیا تھا۔ میں نے جیسی اس کی بات سنی تو میرا وجود بھی خوف سے کانپنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں پھر سے اسی عامل کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جن زادے تم پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اور تم سے اپنی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ اگر تم یہ کرو گی تو تم پر کسی کی بھی طاقت غالب نہیں آئے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن اس سے مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں نے اس سے پھر دم والا پانی لیا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ دم والا پانی اپنے پاس رکھا تو اگلے دن وہ پانی پھر سے غائب ہو گیا۔ میں کافی تنگ آ گئی تھی، کیونکہ وہ جنات مجھے کافی تنگ کرتے تھے، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ میں جس محفل میں جاتی، جدھر بھی ہوتی، وہ لوگ مجھے تنگ کر کے دوسرے لوگوں کو بھی کافی خوفزدہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، لیکن ایک علینا ہی تھی جو میرے ساتھ ہوتی تھی۔ تو دوستو، اس کہانی سے کیا سیکھا ہے؟ کیا مجھے یہ سب کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے عامل کو بلا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اگر عامل کو نہ بلاتی تو شاید میری زندگی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔